Hello viewers, once again Miss Khan here to share my knowledge and experience with you. आज जो मैं एक छोटी सी बात लेके आई हूँ वो है हसद से रिलेटेड। जेलसी, हसद के जेलसी या हसद आपकी ज़िंदगी को या आपके साथ इर्द गिर्द जो लोग होते हैं उनको उनकी हसद से आप पे इफ़ेक्ट क्या होगा और आप उससे कैसे बच सकते हैं और आपको उन लोगों से टैकल कैसे करना चाहिए। देखिए, ये एक ऐसी एक मर्जी है, ये एक ऐसी बीमारी है जो किसी भी दिल को लग सकती है। और अगर किसी दिल को लगती है, मुझे एक्यूरेट हदीस के लफ्ज़ नहीं याद, लेकिन मैं आपको मफ़हूम बताती हूँ कि उसमें यह है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये एक ऐसी मर्ज़ है जो दिल को ख़त्म कर देती है, मीन्स ये जला देती है। इसमें इंसान अगर एक दफ़ा हसद में गुम हो जाए तो उससे बचना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है ये चीज़ कि हम उससे निकल नहीं सकते या मुमकिन नहीं है, तो दैट्स रॉन्ग। हम कर सकते हैं। हाँ, हसद जो है सबसे ज़्यादा जो ऐसी बड़ी बुराई है जो बहुत बड़े बड़े गुनाहों के से ज़्यादा ऊपर आ रही है, यानी इसका दर्जा ज़्यादा बुलंद हो जाता है बुराइयों में हम बानिस्बत जो बहुत बड़े कॉमनली हम कंसीडर कर रहे होते हैं उन गुनाहों में। तो हसद से में जो है ना, एक इंसान दूसरे इंसान के लिए बेवजह बेवजह अपने अंदर एक ऐसा जज्बा पैदा कर लेता है जिससे वो उस सामने वाले को तो कोई तकलीफ नहीं दे रहा होता। जो हसद में आके तकलीफ दे वो एक, और जो उसके बाद वो उस पे रिएक्शंस कर उन चीज़ों में आके अपने इमोशंस या एक्सप्रेशन या एक्शंस करे, डिज़ाइन करे, वो एक अलग मैटर है। लेकिन उससे पहले जब तक वो उसके अंदर होता है हसद, तो वो उसका जो असर है वो दूसरे जिस इंसान से वो कर रहा होता है उसको तो ऐसा सच नहीं हो रहा था, लेकिन उसकी अपनी ज़ात ख़त्म हो रही होती है। तो बल्कि कॉल है कि जो हसद कर रहा हो उसके, और तुम्हें पता चल जाए कि वो शख्स तुमसे हसद करता है, तो उसके साथ नरमी से पेश आओ। क्यों? लोगों ने सवाल किया कि क्यों उसके साथ नरमी से पेश आया जाए, तो कहा गया कि इसलिए कि आपको उसको अजियत देने की ज़रूरत ही नहीं, वो खुद अपनी ही अजियत में पहले ही चल रहा होता है। तो हसद एक ऐसी मर्ज है जिसमें इंसान पहले खुद ही उसके अंदर चल रहा होता है। तो हसद करने वालों का एक छोटा सा मैं आपको अगर समझने की ज़रूरत हो तो वो मैं आपको छोटा सा एक्सप्रेशन बताऊं कि आप जिस चीज़ पे खुश होंगे ना, वही चीज़ उसको तकलीफ देगी, और वो फिर उस चीज़ को आपसे कुछ इस तरह के अल्फाज में या उसका फेस एक्सप्रेशन इस तरह का हो जाएगा, अनलाइकनेस की फीलिंग, अनईजीनेस की फीलिंग उसके फेस पे आएगी, और वो कुछ इस तरह का प्रेजेंट करेगा। ओह, जिसको तुम जिस चीज़ पे तुम फख्र कर रही हो, ये जनाब ख़ानदानी लोग इसको बुरा समझते हैं, या ये चीज़ बुरी समझी जाती है, या ये है, इस तरह के बहुत सारे सो कॉल्ड सेंटेंस, या वो आपकी उस चीज़ को, आपकी उस खुशी को, आपकी उस डिग्निटी को, उसके आपकी उस जो खुशी का असर या उस चीज़ को महसूस, आप जो अपनी विक्ट्री को महसूस करते हैं, किसी चीज़ की आप कामयाबी में अगर वो होते हैं, तो वो उसको ख़त्म करने के लिए वो इस तरह के जुमले बोलते हैं। वो बेसिकली आपसे हसद करते हैं, वो जलन करते हैं। हसद करने वाले के लिए सबसे बड़ी बात, आपको रहम आना चाहिए। वाकई हसद करने वाले काबिल रहम इंसान, क्यों उनका रहम इसलिए करना चाहिए कि वो किसी को क्या पहले तक के वो पहुंचाएंगे, वो तो खुद अपने लिए ही अजाब कर रहे हैं, वो खुद पहले अपने ही ज़िंदगी को ख़राब करें, ना सिर्फ ज़िंदगी ख़राब कर रहे थे, वक्त जो है ज़ाया कर रहे थे, अपना खून जलाते हैं, अपनी जो पोटेंशियल जो किसी की आप अपने पॉजिटिव वर्क में यूज़ कर सकते हैं उसको वो नेगेटिवली यूज़ कर रहे होते हैं, अपनी वो सारी एनर्जी को वेस्ट कर रहे होते हैं जो वो पॉजिटिवली यूज़ करके अपनी सक्सेस, अपने प्रोजेक्ट्स की कंप्लीशन या अपने आप पर लगा सकते हैं। देखिए, दुनिया में ये छोटी सी ज़िंदगी है, हम थोड़ी सी ज़िंदगी की, चंद दिन की ज़िंदगी है जिसमें
ہم اگر یہ چیزیں بھی پال لیں، کیا پہلے بہت کم ہے ہمارے پاس اپنی زندگی کے میٹرز کو ٹیکل کرنے کے لیے کہ ایک نیا عذاب یہ بھی پال لیں کہ جو حسد کر رہا ہے اس کے لیے بھی سوچتے ہیں؟ سب سے آسان طریقہ جو آپ کو محسوس ہو جائے، آپ کو پتہ چل جائے، اس کے لیے دعا کریں، اللہ سے اس کے لیے ہدایت کا راستہ، اس کے دل کی نرمی کی دعا کریں اور اس پہ اپنی رحمت کی دعا کریں. اس کے بعد دوسرا کام آپ کریں، اس کے ساتھ قابل رحم ہوتا ہے نا، تو اس سے بہت اچھے طریقے سے پیش آئیں. وہ جتنا بھی بولے برا، وہ جتنا بھی کرے، آپ اس کے ساتھ بہت ہی اچھے انداز میں پیش آئیں. آپ اس کو اس طریقے سے ڈیل کریں کہ اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ اس کے اندر کو جانتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ آپ اپنے رویے سے آپ اس کے اندر کی جیلسی کو ختم کر سکیں. آپ اس کو کریج کریں کہ جو چیز آپ ان کوڈڈ ورڈز میں کہ آپ یہ کر سکتے ہو، آپ میں یہ ابیلٹی ہے، آپ میں یہ چیز ہے، آپ سے کوئی ون نہیں کر سکتا، آپ یہ کریں. یہ انکریجمنٹ کے کچھ ایسے چھوٹے چھوٹے جملے ہوتے ہیں جو اس کو پش کرتے ہیں. اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو آپ اس کو اس میں یہ کرنے کی کوشش کریں. اور اس کے ساتھ آپ اگر کر سکتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ ان کی کنڈیشن کو ہیل اپ کرنے کی کوشش کریں. اب ہیل اپ کیسے ہوتا ہے؟ آپ ان کی اس چیز کو جانتے ہوئے ان کو کبھی محسوس نہ ہونے دیں کہ آپ ان کی یہ چیز جان چکے ہیں. میرے ساتھ ایسے بہت سارے موقع میں آئی ڈونٹ نو کہ کیا پرابلم ہے، کیا شاید میں بھی کچھ لوگوں کی پرسنالٹی اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کی وائبس جنریٹ کرتے ہیں اپنے سراؤنڈنگ میں کہ لوگ تھریٹن ہو جاتے ہیں. تو مجھے کافی اس طرح کی چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں. نہ صرف یہ فیس کرنی پڑتی ہیں باہر پروفیشنلی، بلکہ مجھے بعض اوقات اپنے فرینڈس میرا سوشل سرکل بہت اسمال سا ہے، اس میں بھی چند لوگ ہیں، لیکن ان میں بھی یہ چیز ہو جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ایون کئی جگہ پہ بہت کلوز بلڈ ریلیشنز میں بھی یہ چیز آ جاتی ہے. تو کبھی کبھی ہنسی بھی آتی ہے، کبھی ان پہ ترس بھی آتا ہے، کبھی تکلیف ہوتی ہے کہ یار یہ لوگ کریج کرنے کے بجائے یہ لوگ اپنی ہی زندگی میں اپنی اس چیز کو اہمیت دے دیں، اپنی اس انرجی کو جو ہے پازیٹیو ڈائریکشن میں لگا لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. شاید کہیں ہماری کوئی بات کسی کے لیے مشعل راہ بن جائے اور اس کی زندگی بدل جائے. کوشش کیا کریں کہ آپ سے کوئی مشورہ لیتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، آپ جو اپنے لیے بہتر سوچتے ہیں آپ اس کو اسی حساب سے مشورہ دیں. کیونکہ یہ بھی ایک امانت ہوتا ہے. اور آپ لوگوں کے لیے نہ کریں، لوگوں سے اللہ کے لیے کریں. یہ اگر جو حسد بھی کر رہا ہے تو اس کو ہیل کرنے کی کوشش بھی صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور اس سے اللہ سے مدد مانگے کہ اے اللہ، یہ جس بیماری میں، یہ دل کے جس مرض میں مبتلا ہو گیا، اس کو اس سے نکال، تاکہ اس کی وہ جو انرجی، جو اس کی پوٹینشل، اس کی جو کیپیبلٹی ہوتی ہے، اس کی کیپیسٹی ہوتی ہے کسی کام کو کرنے کی، وہ ضائع ہونے کی بجائے کسی پازیٹیو سے میں لگ جائے. حسد سے بچنے کے لیے سب سے آسان طریقہ ہے کہ آپ اپنے جو ہے اپنی چیزوں کو جج کیا کریں. حسد سے آپ، یہ تو تھا ہم نے ابھی تک جو بات کی تھی وہ دوسرے کی، لیکن آپ اپنی ذات کے لحاظ سے بات کریں تو آپ کیسے اس سے بچ سکتے ہیں؟ تو اپنے اندر اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتوں کو کاؤنٹ کریں، گریٹیٹیوڈ پیدا کریں، اپنے اندر یہ ایٹیٹیوڈ پیدا کریں، شکرانے کا ادا کرنے والا بنائیں کہ اللہ تو نے مجھے کتنا کچھ دیا. آپ کمپیریٹیولی دوسروں سے اپنی کوالٹیز کو دیکھا کریں. آپ دوسروں سے یوں نہ کمپیریزن میں ہائی اس میں یہ ہے مجھ میں، بلکہ یہ دیکھیں کہ یہ اللہ نے مجھے اس کے مقابلے میں دیکھو کیا کچھ عطا کی ہے، کتنی صلاحیتیں ہیں، میں ڈیسیجن میکنگ کر سکتا ہوں، میں آپ کسی چیز پہ سٹینڈ لے سکتا ہوں، رسک لے سکتا ہوں، میرے میں کسی بھی طرح کا میٹرز کو ہینڈل کرنے کی ایبلٹی ہے، میں آن ٹائم جو ہے میں کوئی بھی سڈن اگر رسک لینا پڑتا ہے تو میں چیلنج قبول کر سکتا ہوں. اس طرح کے
یہ جو فزیکل اپیرنس میں چیزیں ہیں وہ تو ایک علیحدہ ہے، جو آپ کی انر ایبلٹیز اور وہ چیزیں آپ ان کو دیکھیں، آپ سب کچھ دیکھیں اور اپنے اندر شکرانے کی عادت پیدا کریں. آپ یقین کریں گے جتنا آپ اپنے آپ کو اللہ سے جوڑیں گے اور شکرانہ ادا کریں گے، اتنا آپ حسد سے دور ہوتے جائیں گے اور اتنا ہی آپ مضبوط ہوں گے. اور کسی کی کتنی بڑی کامیابی، کسی کی کتنی بڑی دولت یا کسی کی کچھ بھی چیز آپ کو کسی طرح سے متاثر نہیں کر سکے گی. آپ کے اندر حسد، نفرت یا کسی قسم کا اس قسم کا کوئی بھی جذبہ نہیں پیدا کرے گی، بلکہ آپ کے اندر ہمیشہ الحمدللہ آپ کو اندر وہ خوشی پیدا کرے گی، یار وہ کامیاب ہو، دیٹس گڈ، یار یہ اچھی چیز ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس طریقے سے آپ اپنے اندر ایسی چیزوں کو پروموٹ کریں. اچھا، سیکنڈلی اس کے ساتھ شکرانے ادا کرنے کے ساتھ آپ اپنے روٹین میں جب آپ نمازیں ادا کرتے ہیں تو کسی ایک ٹائم میں 2 رکعت صلاۃ التسبیح اس انداز کی پڑھ سکیں، یا آپ وہ جو ایک ٹیپیکل صلاۃ التسبیح نہیں، میں اس کو صلاۃ التسبیح اس طرح جس میں صرف آپ خدا سے بات کریں، خدا کے لیے، اور وہ 2 نفل ہی پڑھیں، بے شک وہ پڑھ لیں. صلاۃ التوبہ پڑھ لیں، یعنی استغفار کی تسبیح کر لیں، آپ صلاۃ شکرانہ پڑھ لیں، 2 نفل شکرانے کی ادا کریں. یہ آپ ہیبٹ بناتے جائیں، جس طرح یہ آپ کی ریگولر ہیبٹ ہوتی جائے گی، آپ اپنے اندر کولنس محسوس کریں گے، آپ کے اندر گریٹیٹیوڈ پیدا ہوتا جائے گا، آپ کے اندر پیشنس آتی جائے گی، آپ کے اندر جو ہے لوگوں سے فیئر ختم ہوگا، بلکہ خدا سے ریلیشن آپ کا اسٹرانگ ہو جائے گا. تو اس طرح کی آپ چیزیں کریں جس سے آپ کا اللہ سے ریلیشن اسٹرانگ ہو، اور آپ اپنے آپ کا کمپیریزن دنیا سے کی بجائے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے شکرانے میں کرنے لگ جائیں. تو یہ وہ طریقہ ہے جو ہم اپنے آپ کو کسی سے حسد پیدا ہونے سے بچا سکتے ہیں. اور دوسروں کے لیے تو ہم یہی کر سکتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ بہت نرمی سے، بہت ہی کول مزاج ہو کے ان کے ساتھ بہت ہمدرد بن کے، کیونکہ آپ کو ہم واقعی وہ قابل رحم انسان ہوتے ہیں. جو حاسد ہوتے ہیں وہ قابل رحم ہوتے ہیں، کیونکہ وہ نہ صرف اپنے ذات کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں، اپنی فزیکل باڈی کو بھی تباہ کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنی دنیا اور آخرت کو بھی تباہ کر رہے ہوتے ہیں. وہ لوگ واقعی قابل ترس اور قابل رحم انسان ہوتے ہیں جو دوسروں سے جیلسی کرتے ہیں. جیلسی کی صرف یہی نہیں ہوتی، کچھ لوگ جیلسی میں اس قدر ہوتے ہیں کہ وہ آپ کی ہر طرح سے کاپی کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کی ویئرنگس، آپ کی ایون سمپل سا آپ کا سمپل سا سٹائل ہوگا کہ سپوز جیسے اب میرا اپنا جو ہے گھڑیوں کا کلیکشن ہے، میری اپنا ایک سٹائل ہے، میں ایک طرح کی سٹائل کی پہنتی ہوں، تو اس چیز کو کاپی کرنا شروع کر دیں. یہ ایک ٹرو فیکٹ بتا رہی ہوں جیلسی میں، اور وہ اس چیز کو کہ وہ یہ آپ کی اپنی شخصیت ہے، آپ کی اپنی ذات ہے، آپ کے اندر کی اپنی خوبیاں، آپ کا اپنا بیوٹی وہ ہے، آپ کی اپنی ذات کی خوبیاں ہیں. آپ دوسرے کو کاپی کر کے آپ اس کی طرح نہیں بننے کی کوشش کریں، بلکہ جو آپ اوریجنل ہیں اوریجنل رہا کریں. اسٹے ٹیون ود می، پلیز لائک سبسکرائب مائی چینل.